قرآن مجید کی ایک آیت جس کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس میں شرک اصغر کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، اور بہت سارے مومنین اس کو جو ہے وہ شرک اکبر کی طرف لے آتے ہیں، کیونکہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم کسی کو اللہ کا محتاج مان کر اسے کچھ مانتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، کم از کم یہ شرک نہیں ہوگا۔ باقی یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اللہ کے نبی سے یہ روایت ہے، بحار الانوار میں علامہ مسلم اس کو نقل کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے کہ میں فقط تمہارے اوپر جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شرک اکبر کا خوف ہے۔ تو جب راوی نے پوچھا کہ وہ شرک اصغر کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے، کہ جو دوسرے کے دکھلاوے کے لیے تم عبادت کرتے ہو، دوسرے کے دکھلاوے کی خاطر اللہ کی اطاعت کرتے ہو، یہ وہ ریاکاری ہے کہ جو شرک اصغر ہے، مجھے یہ خوف ہے۔ کیونکہ جب قیامت کے دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی تو سب کا اخلاص اور سب کی نیت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اس نے یہ جو نیک کام ہے یہ کس مقصد کے تحت کیا تھا، کیا فقط اس کے دل میں خالص اللہ تھا، یا اللہ کے علاوہ کوئی شہرت حاصل کرنا مقصد تھا، پیسہ حاصل کرنا مقصد تھا۔ تو وہ ساری چیزیں واضح آ جائیں گی، وہاں پہ اللہ کے ارشاد ہوگا کہ بھی جس کے لیے تم عمل کرتے تھے جاؤ اس سے جا کے اپنا اجر لے لو۔ تو فرمایا کہ یہ جو شرک اصغر ہے اس کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے، شرک اکبر کا خوف نہیں ہے۔ اور جب قرآن مجید نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے جو اکثریت جو اللہ پہ ایمان رکھنے والی ہے، یہاں پہ قرآن نے ان کے ایمان کی تصدیق کر دی کہ یؤمن اکثرهم باللہ، کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، مگر وہم مشرکون، در حالہ کہ وہ شرک بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ دو باتیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں کہ اللہ ایک کو مومن بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ اسے کہہ رہے کہ یہ مشرک بھی ہیں، اور کہہ رہے کہ اکثریت ایسی ہے کہ اکثر لوگ جو ایمان والے ہیں، قرآن نے خود گواہی دے دی کہ ایمان والے ہیں، پھر ساتھ کیا کہا، مگر یہ کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو جب اس قضیہ کو لے کے اہل بیت کے در پہ لوگ جاتے تھے تو امام رضا علیہ السلام نے تفسیر عیاشی میں یہ فرمایا کہ یہ وہ شرک ہے کہ لا یبلغ بہ الکفر، یہ جو کفر والا شرک نہیں ہوتا کہ جس سے انسان کافر بن جاتا ہے۔ اور زرارہ سے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شرک طاعت ولیس بشرک عبادت ہے، کہ یہاں پہ قرآن مجید کی آیت سے مراد اطاعت کا شرک ہے، عبادت کا شرک نہیں ہے۔ والمعاصی، اس سے مراد وہ گناہ ہیں کہ التی یرتکبون، کہ جس کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، مما اوجب اللہ علیہ النار، شرک و اطاعت اطاعوا الشیطان واشرکوا باللہ فی طاعتہ، کہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی اطاعت میں شیطان کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے کہ جو معصیت والا ہے، کیونکہ دنیا میں معصوم لوگ یا وہ لوگ کہ جو گناہوں کے ارتکاب نہیں کرتے وہ بہت کم ہیں۔ اکثریت اپنی زندگی میں یہ والا شرک کرتی ہے کہ وہ گناہ کرتی ہے، معصیت کرتی ہے، وہ شیطان کی اطاعت، خواہش نفس کی اطاعت کر بیٹھتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اکثر لوگ مشرک ہیں، وہ اس معنی میں ہے، نہ کہ اس معنی میں ہے کہ جو پاکستان میں کچھ نام نہاد موحدین یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم ہی توحید والے ہیں، باقی سارے نجس ہو چکے، باقی سارے کافر ہو چکے، باقیوں کے امام بارگاہیں، باقیوں کی مساجد نجس ہو چکی ہیں، ہمیں جو ہے وہ الگ سے اپنا سیٹ اپ تیار کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسے الٹے سیدھے محمد بن عبد الوہاب کی طرح کے کیا نظریات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور ابو بصیر سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ہوا قول الرجل لولا انت وانت ما صرف عنی، کہ یہی شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک بندہ کسی سے کہتا ہے کہ اگر اللہ اور تم نہ ہوتے تو اللہ میری اس مصیبت کو مجھ سے نہ اٹھاتا۔ فرمایا کہ اس طرح کی جو چھوٹی باتیں عوام میں پائی جاتی ہیں یہ وہ مراد ہے، نہ کہ یہ وہ مراد ہے کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آخری روایت کہ اسحاق بن عمار اور ابو بصیر دونوں نے اس روایت کو نقل کیا، الکافی کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے اسی آیت کے ضمن میں فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ مشرک ہیں، اکثر اہل ایمان مشرک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک، کہ وہ نادانی میں وہ شیطان کی بھی اطاعت کر بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مشرک ہو جاتے ہیں، اور قرآن اس بات کو بتا رہا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ والا شرک نہیں ہے کہ جو کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ کوئی بھی مومن جو معصیت کرتا ہے، گناہ کے ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اس طرح نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اپنی خواہش نفس کو اور شیطان کو وہ اللہ کے مقابلے میں رکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت بالکل نہیں کروں گا، اور اللہ کی اطاعت کا وہ انکار کرتے، وہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے،
لیکن غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اپنی خواہش کی پیروی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس گناہ کو یوں تعبیر کیا تھا کہ کیا تم نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا کہ اتخذ ہواہ الہ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے۔ تو اب جو بندہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، کیا وہ نجس ہو جاتا ہے؟ کیا وہ کافر بن جاتا ہے؟ کہتے نہیں، کافر نہیں بنتا۔ یہ قرآن کی تعبیرات ہیں کہ جس میں اگر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، یعنی اس کا لینا دینا یہی کام ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام میں کروں، اپنی بات کو خلاصہ کروں کہ شرک اپنے لغوی معنی میں، اپنی ڈکشنری کے معنی کے اوپر باقی ہے کہ شرک پارٹنرشپ کو کہتے ہیں۔ شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کا پارٹنر بنے گا تو ضروری ہے کہ اس کی احتیاج ختم ہو۔ جو ماتحت ہوتا ہے کسی کے، ماتحت کو کبھی بھی پارٹنر نہیں کہتے۔ لہٰذا جو بھی ماتحت رہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں گے، آپ اس کو کچھ مانیں گے، تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اکثر لوگ مشرک ہیں، اکثر اہل ایمان مشرک ہیں، قرآن نے خود کہا کہ وہ لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، پھر ان کو مشرک کیوں کہا؟ تو اہل بیت علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یہ وہ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اکثر گناہ کرتے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے کہ جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں مکمل اطاعت اللہ کی کرنی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی اور شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ شرک در اطاعت ہے کہ جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتا۔ وہ شرک در اطاعت کے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہے، وہ اس مرحلے کے اوپر ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ہی انکار کر دے، جب انسان یوں کہے کہ اللہ نے کوئی ہمیں نہ واجب ہمارے اوپر نماز کی ہے، نہ روزہ واجب کیا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ بھی واجب نہیں کیا، اور یہ جو اللہ کی آیات ہیں نماز کے واجب ہونے کی، روزے کے واجب ہونے کی، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ تو جب اس مرحلے پہ انسان کائنات کے اوپر آتا ہے تو یہ کفر بنتا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ اللہ کو ہی نہیں مان رہا۔ لیکن وہ اگر اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی اطاعت کو مان رہا ہے، اور اس کے عمل میں جو ہے وہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، عمل میں اس کی کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں، تو یہ شیطان کی اطاعت تو ہوگی، یہ اس کی اطاعت میں دوسرے بندے کی اطاعت کو تو شریک کرنا ہوگا، لیکن یہ شرک در اطاعت کفر کی حد تک نہیں پہنچے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام کا یہاں پہ فرمان آئے گا کہ یہ وہ شرک ہے کہ جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتا، کہ جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، نہ کہ اسے شرک اکبر کہتے ہیں کہ بندے کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے، بندہ مرتد بن جائے اور اسے قتل کرنا واجب ہو جائے، یہ ایسا شرک نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔